یقیناً آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہوگی، اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا تعاون حاصل ہے۔ اگر آپ کا تعاون حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے اور بھی پروگرام ہوں گے، انشاءاللہ متعدد پروگرام ہوں گے، جیسا کہ آپ نے ناظم جمعیت سے سنا، بہت قسم کے پروگرام ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو استفادے کا بہت زیادہ موقع ملے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذیلی جمعیت اہل حدیث کے اراکین کو اس بات کی توفیق بخشی کہ یہ مفید پروگرام منعقد کریں اور آپ تمام بھائیوں اور تمام طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو اخوان جن لوگوں نے اس پروگرام کے منعقد کرنے میں محنت کی اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، ان کا بھی میں تہ دل سے شکرگزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو اس کے بدلے چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اور مزید ان کو اس طرح کے پروگراموں اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں، وقت بہت گزر چکا ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے، تقریر نہیں کرنی ہے، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ مسابقہ ہے، عقیدے کا مسابقہ ہوا ہے آپ کے سامنے۔ مسابقہ کس کو کہتے ہیں؟ مسابقہ کہتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، کسی چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو مسابقہ کہتے ہیں جی۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے مسابقہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور جنت کی طرف مسابقہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین نے مغفرت کے امور اور جنت کے حصولیابی کے لیے مسابقہ کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ سنو کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جی۔ تو میرے بھائی میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ مسابقہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ مسابقہ تمام لوگوں سے مطلوب ہے، صرف طلباء سے نہیں، طلباء سے بھی مطلوب ہے اور ہم تمام ایمان والوں سے مطلوب ہے جی۔ یہ مسابقہ سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر طلباء اس طرح کا مسابقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں علمی امور کے اندر اور اس کے اندر جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے مسابقات میں حصہ لیتے ہیں، تو یقیناً ان کی صلاحیت ابھر کر سامنے آئے گی اور وہ قوم ملت کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح طلباء کے لیے مفید ہے، اسی طرح سے یہ مسابقہ ہم لوگوں سے بھی مطلوب ہے، تمام ایمان والوں سے مطلوب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، مسابقہ کرو، دوڑو، آؤ۔ دیکھا آپ نے مسابقے کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالحہ کے اندر، توبہ استغفار کے اندر اور ہر طرح کے نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مسابقہ کریں۔
اگر کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، ہماری جماعت نہیں چھوٹتی۔ یہ مسابقہ ہوا میرے بھائی، ہے نا، کسی بھی معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں یہ پروگرام ہوا، ہمارے بعض بھائیوں نے بہت حصہ لیا اس میں، کبھی پروگرام ہوا ہے جی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، آئے بھی نہیں، دعوت نامہ دیا گیا لیکن آئے بھی نہیں۔ یہ مسابقہ نہیں، یہ تو عمل بھی نہیں ہے کہ جائے کہ مسابقہ ہو، جبکہ رب العالمین کے یہاں مسابقہ مت ہو۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس مسابقہ سے الگ ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے معروم کر دیا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے معروم کر دیا جی، بالکل صفایا، کچھ بھی نہیں جانتے، یا اگر پڑھایا بھی تو مکتب کی تعلیم پر اکتفا کیا۔ آپ یہ سن لیجیے کان کھول کر، مطلب کہ مکتب کی تعلیم سے کچھ نہیں آتا ہے۔ اگر آگے بچوں کو آپ نے نہیں پڑھا، صرف مکتب پر اکتفا کیا تو ان کو صحیح قرآن پڑھنے کا بھی ڈر نہیں پڑا، دیکھا آپ لوگوں نے۔ تو اس لیے صرف مکتب کی تعلیم، مسابقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مکتب کی تعلیم پڑھائی نہیں، ہم اپنے بچوں کو ثانویہ پڑھائیں گے، اگر کسی نے ثانویہ پڑھایا تو اپنے بچوں کو عالم تک پڑھائیں گے، اگر کسی نے عالم تک پڑھایا تو اپنے بچوں کو فاضل تک پڑھائیں گے، اگر کسی نے فاضل تک پڑھایا تو اپنے بچوں کو مدینہ شریف بھیجیں گے۔ یہ مسابقہ ہے میرے بھائی، لیکن ہم لوگ سب میں پیچھے ہیں، علمی میدان میں بھی پیچھے ہیں اور عبادت کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں۔ بہت سارے عبادت کرتے ہیں یا مسابقہ تو بہت دور کی بات نہیں۔ آج یاد کیجیے، مسابقہ ہم کو یاد دلا رہا ہے اور یہ عبرت کی چیز ہے کہ ہم بھی مسابقہ کریں۔ ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، ہم جماعت کا خیال کریں گے، جماعت کے ساتھ ساتھ خیال کرنے کے ہماری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹنی چاہیے، ہم پہلی صف میں رہیں گے۔ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کے پہلے آ کر کے ہم مسجد میں حاضر ہوں گے۔ اس طرح کا مسابقہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی تہجد کی نماز پڑھیں جو سب سے افضل نماز ہے، نفل نماز ہو۔ یہ مسابقہ ہوا۔ ایک آدمی باوضو رہتا ہے، ایک آدمی باوضو رہتا ہے تو ہم بھی باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور طلبا کے اندر بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہم کیوں سونے جائیں گے؟ نہیں، ایک لڑکا خوب محنت کر رہا ہے، ہم کیوں آرام سے بیٹھے رہیں؟ نہیں، ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مسابقہ ہے۔ تو میرے بھائی، مسابقہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی میں مسابقہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے مسابقہ کا حکم دیا ہے کن چیزوں میں؟ مغفرت کے امور میں تم مسابقہ کرو، دوسرے سے آگے بڑھنے کی مسابقہ۔ یہ مغفرت کے امور ہے کیا؟ توبہ، استغفار، اعمال صالحہ، ان میں تم آگے بڑھو، اور جنت تک لے جانے والے جو امور ہیں ان کے اندر تم ان کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ یہ مطلوب ہے ہم ایمان والوں سے میرے بھائی، اور طلبا سے بھی یہ مطلوب ہے کہ ہم یہ نہیں کہ پڑھے ہیں سوئے ہیں، نہیں۔ جب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس علم کو اختیار، حصول علم کو اختیار کر بہتر انداز میں ہم علم کو حاصل کریں اور نام پیدا کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، اچھی سے اچھی صلاحیت پیدا کریں اور رب العالمین کو قربا دیں۔ یہ مسابقہ ہے۔ اور ہم تمام بھائی، ہم لوگ جو ہے ہمارے صالحہ کے اندر، توبہ استغفار کے اندر اور جنت کے حصول، جنت کو پہنچانے والے جو امور ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نہ یہ کہ کوئی احساس نہیں، بے حسی تاریخ، کچھ بھی نہیں۔ نماز تک جو اللہ سے سب سے قریب کرنے والا عمل ہے اور اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے ایمان کے بعد، وہ بھی نہیں ہماری زندگی میں، وہ بھی نہیں۔ ایک مسلمان کو کہنا پڑے گا تم نماز پڑھو؟ نہیں، مسلمان کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم اس میں سبقت کرو، مسابقہ کرو۔ اگر بڑا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس انداز سے رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھو اور اس میں دوسرے سے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مسابقہ ہے۔ تو یہ مطلب میرے بھائی، میں اپنی بات کو طویل نہ کر کے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسابقے سے ہم کو جو سبق ملا ہے اس کو ہم لوگ اس پر عمل کریں، طلبا اور طالبات بھی، اور ہم تمام ایمان والے بھی، سامعین اور سامعات سب اس پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم لوگوں کا اخلاص پیدا کرے اور جمعیت کا جو مقصد ہے اس کو بحسن خوبی پورا کرنے کی توفیق دے۔ صرف ذمہ دار بننے سے نہیں ہوتا ہے جی، اگر ہم نے ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کیا مسئول۔ اس لیے ناظم اور سیکریٹری اور جو امیر بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے جی، جو لائق پائے گا اس کو بنائیے، اور جو بن جائے اپنی ذمہ داری ادا کرے، اس کو نہیں کہنا پڑے، وہ کسی اور کو کہے گا، اس کو
رب العالمین جو ذمہ داری ہمارے گردنوں پہ لادی گئی ہے یا ہمارے سروں پر رکھی گئی ہے، اللہ ہم سب کو بہت خوبی ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور سنیے، آپ گرفت کیجیے، آپ گرفت کے بیٹھے نہ رہیے۔ اگر آپ اتنے احساس سے صحیح ایمان ہے، مگر ہمارے اندر کمزوری ہے، اس کو بتائیے، اس کو بتائیے، اس کو دور کیجیے، روکیے جی، تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو۔ لا کہ نئی طبیعت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کام نہیں کرتی، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ جمعیت کو ذمہ دار ہے، ان سے بولیے نا، ان کو بولیے نا کہ فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بغیر پیسے کچھ کام نہیں ہوتا جی۔ آپ کو جب بلایا جائے